بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کے آداب و حقیقت۔ حقیقی روزے کے لیے جو اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے 6 آداب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نگاہ کا روزہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو۔ جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی طرف نگاہ کو نہ جانے دو۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بند سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، دوسرا غیبت، تیسری چغلی، چوتھی جھوٹی قسم اور 5ویں شہوت کی نظر۔ زبان کا روزہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کھائیں، فحش گفتگو نہ کریں، ظلم کی بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں اور بات نہ کاٹو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہیں، ان گناہوں سے بچیں اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں قے کر دو۔ ایک عورت نے قے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا، دوسری نے قے کی تو پیالہ پورا بھر گیا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی تھی اور جو چیز اس نے حرام کی ہے اسے کھاتی رہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھی تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں ہے۔ اعضاء کا روزہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکو اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو۔ اگر دن بھر تو وہ کھانا بھی نہ کھاؤ جو حلال ہے اور افطار حرام کھانے سے کرو تو کیا روزہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روزہ دار ہیں جو حرام کھانے سے روزہ افطار کریں۔ بعض نے کہا کہ وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو رکا رہا لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، یعنی غیبت کرتا رہا جو حرام ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائیں۔ رزق حلال۔ 5واں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ، اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ پھول جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں۔ ظاہر ہے کہ روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ نفس میں تقویٰ پیدا ہو۔ اب اگر کوئی صبح سے شام تک تو معدہ خالی رکھے پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ اتنا خالی رکھے کہ تہجد اور دیگر وظائف میں آسانی ہو، شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے اور عالم ملکوت کے دیدار سے فیض یاب ہو سکے۔ اگرچہ صرف
پیٹ کا خالی رکھنا بھی کافی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی فکر اور ارادے کو اللہ کے علاوہ ہر مقصود سے خالی نہ کر لے۔ خوف ورجہ۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف ورجہ کی کیفیت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا۔ ساتھ ہی ڈرے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ روزے کے وہ 6 آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنے ہی سے روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنا چاہیے، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔